پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے, وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھنا چاہتی ہے, اور دوسری جگہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ استعفے دے دیں. یہ آن دا ریکارڈ یہ بات کی گئی ہے. ہو بھائی جڑا عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا وہ ہم جنس پرست. دے فیلٹ سو اریٹیٹڈ بائی دس تھنگ, بائی دس سارٹ آف جرنلزم, کہ انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ عمران خان کو رہا کریں. مجھے لگتا ہے خواجہ صاحب نا جان بوجھ کے شرارت کرتے ہیں, اور یہ جان بوجھ کے شیر مروت کی تعریفیں کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے لوگ ان پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ استعفے دے دیں. یہ ایک بڑی شاکنگ نیوز جو ہے وہ آج آئی ہے. اس کو ذرا ڈیٹیل سے اس کو انالائز کریں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے, اور یہ آن دا ریکارڈ یہ بات کی گئی ہے. یہ آف دا ریکارڈ یہ کوئی چہمگوئیاں نہیں ہے, کوئی مطلب گوسپ نہیں ہے. یہ آن دا ریکارڈ یہ بات کی جا رہی ہے. اس کو ذرا انالائز کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک وہ جو رچرڈ گرینیل, انہوں نے یہ جو مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, ان کا معاملہ پچھلے 1-2 دن سے کافی چل رہا. ہم نے اس پہ کامنٹری نہیں کی تھی. اب ذرا اس کو بھی تھوڑا سا میں ایویلویٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ معاملہ کیا ہے, کہ انہوں نے عمران خان کو رہا کرنے کا جو پیغام دیا یا ٹویٹ کیا, اس کے بعد سے وہ کافی خبروں میں آ گئے ہیں. کرکٹ کے حوالے سے بات کر لیں. آج انٹرسٹ ریٹس جب کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کل اناؤنس ہوا کہ 2% کم کر دیے گئے ہیں, اس کے بعد آج پہلا ٹریڈنگ ڈے تھا اسٹاک مارکیٹ میں, اور 1,17,000 کی نئی سطح اسٹاک مارکیٹ نے اسے اچیو کیا, لیکن اس کے بعد اسے وہ سسٹین نہیں کر سکی, اور ایک کریکشن کا فیز جو ہے وہ شروع ہوا. مارکیٹ جو ہے وہ کافی نیچے آئی, اور ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ اس نے 1,13,688 پوائنٹس کا بھی جو ہے وہ لو لگایا, لیکن جو کلوزنگ ہوئی وہ 1,000 پوائنٹس اوپر, تقریباً 1,14,860 کے اوپر جو ہے وہ اس نے اپنی کلوزنگ دی ہے. تو اوور آل سینٹیمنٹ ابھی بھی مارکیٹ میں کافی پازیٹیو دیکھا جا رہا ہے, لیکن میرے خیال میں مارکیٹ ایکسپیکٹ کری تھی کہ شاید 3% کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ڈراپ کرے گا, لیکن وہ 2% کا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی کریکشن بھی آج نظر آئی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایک مشیر ہیں یا ایلچی آپ ان سے کہہ لیں, خصوصی مشن کے اسپیشل مشنز کے لیے جو انہیں اپوائنٹ کیا گیا ہے, یہ جو رچرڈ ایلن گرینیل ہیں, بیسکلی ایک تو ریزن یہ ہے کہ یہ ہم جنس پرست ہیں, اور یہ اوپنلی ڈکلیئر کر چکے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ ہم جنس پرست ہیں. لیکن ان کی پاکستان میں جو وجہ شہرت تھی وہ بیسکلی یہ تھی کہ انہوں نے عمران خان کے لیے پہلے بھی, اس سے پہلے بھی, مطلب اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے بھی انہوں نے ٹویٹ کی تھی. اور ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس کا ذکر ہونا شروع ہوا اور ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, تو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں نے ان کا نام لے کے انہیں مبارکباد دی, کیونکہ وہ ماضی میں عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر چکے ہیں. تو یہاں سے شہباز کے لوگ ہیں یا اس طرح اور 1-2 لوگ ہو گئے, انہوں نے ان کو مبارکباد دی کہ جی آپ کو بہت مبارک ہو, آپ کو عہدہ مل گیا ڈونلڈ ٹرمپ کا. اور ظاہر بات ہے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ جناب اب یہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے یہ اسپیشل مشن ان کو ملا ہے, تو اس میں سے عمران خان کی رہائی بھی شاید ان کے لیے ایک اسپیشل مشن ہوگا, جس کے اوپر ابھی اپنا کام شروع کریں. جیو نیوز نے جو ہے وہ بیسکلی اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے جو ہے یہ ایک سرخی لگائی, اور اس میں انہوں نے جو اس کو جو لائن لکھی وہ یہ لکھی, ہم جنس پرست رچرڈ گرینیل ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر. اچھا, یہ سارا کچھ جو ہے وہ جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جو ہے وہ انہیں مبارکبادی دینا شروع کی, تو اس کے بعد جیو کی جانب سے جو وہ اب اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی پی ٹی آئی کے فالوورز کی جانب سے کہ جناب یہ لکھنے کی کیا ضرورت کہ وہ ہم جنس پرست ہیں, یا ان کی یہ پہچان جو ہے وہ کیوں ضروری. بہت زیادہ تنقید ہوئی پاکستان تحریک جیو نیوز کے اوپر, اس کے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کی جانب سے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ آج انہوں نے اس ٹویٹ کو دیکھا گیا تو وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا, اور ایک اور خبر جو ہے انہوں نے ایک نئی خبر جو ہے وہ انہوں نے لگائی, اور اس مرتبہ جو ہے وہ بیسکلی رچرڈ گرینیل نے پہلے یہ کیا کہ جیو نیوز کا یہ جو ٹویٹ تھی اس کا انہوں نے اسکرین شاٹ لیا, اور اسکرین شاٹ لے کے اس نے رچرڈ گرینیل نے خود ٹویٹ کیا دوبارہ, اور اس نے لکھا آئی ول سے اٹ اگین, اور اس کے بعد انہوں نے جیو نیوز کو ٹیگ کیا اور لکھا فری عمران. مطلب جیو کو انہوں نے جواب ایک قسم کا دیا کہ جی میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ عمران خان کو رہا کریں. اچھا, مطلب جیو نے تو قید نہیں کیا, لیکن وہ کہنے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ عمران خان کو رہا کریں. اچھا, اس کے اوپر جو ہے وہ اب وہ ٹویٹ جو جیو نے کیا تھا وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. اس کے بعد جیو نے آج جو ہے وہ تقریباً کوئی 1:22 کے اوپر دوبارہ ٹویٹ کیا, اور اس مرتبہ جو ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا جی امریکی تاریخ کے پہلے اعلانیہ ہم جنس پرست کابینہ ممبر رچرڈ گرینیل ٹرمپ کے ایلچی مقرر. اب انہوں نے بیسکلی اس خبر کو تھوڑا سا یہ مطلب اعلانیہ کا لفظ جو ہے بیچ میں انہوں نے ایڈ کر دیا, پہلی والی ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکی. اب جیو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کا یہ اعتراض ہے کہ جیو جان بوجھ کے اس اینگل کو ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے یا اسے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب یہ ہم جنس پرست ہیں, اور یہ دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, پاکستان کے اندر obviously چند ایک ٹیبو ہیں یا ایسے ٹاپکس ہیں جو ہمارے معاشرے میں اچھے نہیں سمجھے جاتے. ہم جنس پرستی اس میں ایک ہے, اگر آپ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں یا اسرائیل کے حق میں بات کرتے ہیں یا بھارت کے حق میں بات کرتے ہیں, تو پاکستان میں اسے اچھا نہیں تصور کیا جاتا. جیو نے بیسکلی جو ہائی لائٹ کی چیز جو ہے فیکچوئل, اس میں مطلب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یہ فیکچوئل, لیکن اس کو کہتے ہیں اینگلنگ, جرنلسٹک اینگلنگ جو ہے وہ یہ دی گئی کہ جناب یہ دیکھیں بات. میرا اس کے اوپر ایک سوال ہے, اور یہ میں چاہوں گا کہ جیو کے لوگ جو ایڈیٹوریلی ڈیسیجنس لیتے ہیں, آئی ہوپ کہ وہ بھی جو ہے وہ اس کو ضرور ڈسکس کر رہے ہوں گے یا سوچا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ مشہور کرکٹرز بھی ان میں سے چند ایسے ہیں جو ہم جنس پرست ہیں.
میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں دو ایسے کرکٹرز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اسٹیون ڈیویز, یہ بیسکلی انگلینڈ کے جو ہے وہ وکٹ کیپر رہے ہیں, اور وہ اوپنلی وہ بھی ہم جنس پرست. اس کے بعد ہیتھ ڈیوس, یہ نیوزی لینڈ سے تعلق رکھتے ہیں, یہ بھی ہم جنس پرست. تو میں چاہوں گا کہ کبھی جیو سپر کے اوپر یا جیو نیوز کے اوپر یہ ڈسکشن ہوتے ہوئے کہ ہاں جی وہ جو ہیتھ ڈیوس ہے جناب, وہ پہلے ہم جنس پرست ہیں جنہوں نے جناب سینچری اسکور کی, یا اسٹیون ڈیوس کے حوالے سے ان کے کرکٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ جناب یہ پہلے ہم جنس پرست ہیں جنہوں نے آج جو ہے وہ 2 کیچ. یہ جو انٹروڈکشن ہے کیا اس کی ضرورت ہے؟ اچھا, دوسری بات یہ ظاہری بات ہے وہ جہاں سے جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں, جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں پہ اسے برا نہیں سمجھا جاتا یا وہاں پہ یہ میٹر نہیں کرتا ان کے قوانین کے مطابق. تو بیسکلی اس میری نظر میں اس یہ جو اینگلنگ تھی نا اس سارے معاملے کی, وہ مقصد یہی تھا کہ جناب اس کی یہ والی چیز جو ہائی لائٹ کہ یہ دیکھیں یہ تو این جگہ ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہوتی ہیں, ان کا تعلق واسطہ ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں کہ جناب آپ کا جو تعلق ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ ہے, تاکہ اس کی جو اصل چیز ہے جس پہ وہ کانسنٹریٹ کر رہا ہے, اصل پوائنٹ یہ ہے, اصل ساری چیز کے اندر اصل بات یہ ہے, آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایلچی ہے وہ عمران خان کی رہائی کا اصل مدعا یہ ہے. اب باقی آپ اس کی چیزیں کہتے رہیں, وہ ہم جنس پرست ہے, وہ جناب وہ یہ بھی کرتا ہے, وہ یہ گناہ بھی کرتا ہے, وہ گناہ بھی کرتا ہے, اس کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے, اور یہ بات بتاتی ہے, یہ چیز ہائی لائٹ کرتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اس کے اندر چند ایسے افراد موجود ہیں جو عمران خان کے لیے, خاص طور پہ جیو کی اس بات کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ عمران خان کو رہا. اصل پوائنٹ یہ ہے, خبر اس کے اندر یہ ہے کہ دے فیلٹ سو اریٹیٹڈ بائی دس تھنگ, بائی دس سارٹ آف جرنلزم, کہ انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ عمران خان, شاید جیو نے اگر یہ حرکت نہ کی ہوتی تو شاید یہ ایسا نہ ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ اب جب ظاہری بات ہے یہ میں صرف آگے کی میں سوچ رہا ہوں, میں آگے کے بارے میں سوال رکھ رہا ہوں کہ جب ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آئے گی, ٹھیک ہے, اور وہ آ کے سارے انتظامات کو سنبھالے گی, سیکرٹری آف اسٹیٹ ان کا ہوگا, فارن افیئرز میٹرز کو جو ہے وہ ہینڈل کر رہا ہوگا, سب کچھ کر رہا ہوگا, تو آپ کے خیال میں یہاں کی جو ایمبیسی ہوگی یا یہاں کا جو ایمبیسڈر ہوگا, امریکن ایمبیسڈر جو پاکستان کے اندر ہوگا, اس کو کوئی میمو نہیں جائے گا کہ بھائی جان ذرا جیو سے دھیان سے, یا جیو کے رپورٹر سے, یا جیو سے انٹریکٹ کرتے ہوئے ذرا 100 دفعہ سوچ لیجیے گا, کیونکہ یہ اس طرح کرتے ہیں, یہ یوں اینگلنگ کرتے ہیں. جی آئی ایم سوری ٹو سے, میں نے خود اس ادارے میں کام کیا, آئی ہیو لوڈ آف رسپیکٹ, لیکن یہ ایک بڑا ہی غلط ایڈیٹوریل ڈیسیجن تھا یہ جس نے بھی لی, اور سونے پہ سہاگا آپ اس کے ساتھ سٹک کر رہے ہیں. آپ اس کو دوبارہ ایک بیوقوفی ہوئی, آپ نے اس کو ڈیلیٹ کیا, آپ نے پھر اسے پوسٹ کیا کہ نہیں اللہ ٹھہر جو اسی دوبارہ ہور کرنا ہے. میں خود امریکی انوالومنٹ کے حوالے سے, اور میرے بھی تحفظات کہ ایک جگہ مطلب پاکستان تحریک انصاف ایک جگہ بیرونی مداخلت اور یہ ساری سازش, بیرونی سازش, یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہے ہیں, اور اب تمام تر نظریں جو ہیں وہ آپ کی وائٹ ہاؤس کی طرف ہوگی کہ ٹرمپ ساڈا آئے گا تے خان نو بچائے گا, مطلب یہ سارا کچھ ہونا. آپ اس کے اوپر 100 دفعہ تنقید کریں, بالکل میں خود کروں گا, میں خود یہ سمجھتا ہوں یہ دوغلا پن ہے کہ پہلے پوری عوام کو اس پٹی پہ پڑھایا, امریکہ والا کارڈ آپ نے استعمال کیا, جو میں اس وقت بھی کہتا تھا رنگ بازی ہے, میں اس وقت بھی کہتا تھا, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں. لیکن یہ والی جو اینگلنگ ہے نا کہ ہو بھائی یہ جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا وہ ہم جنس پرست, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں آئندہ جب بھی کوئی شخص کسی سیاسی جماعت کو اگر سپورٹ کرے تو پہلے اس سے پوچھ لیا جائے بھائی جان آپ اسٹریٹ ہیں یا آپ ہم جنس پرست ہیں, پہلے ان سے یہ پوچھنا, بچوں والی بات ہے. تو آپ نے اور کچھ نہیں کیا, آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے, کل کو جب وہ آپ کے انٹریکشن کریں گے تو آپ کے اپنے لیے پرابلمٹک ہوگا. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ایک تو جناب جو ایک بڑی شاکنگ نیوز آئی ہے وہ آج آئی ہے اسد کیسر صاحب کی جانب سے. انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں استعفیٰ دینے کے لیے کہا جا, یہ اسد کیسر صاحب نے ایک دھماکہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں استعفیٰ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر سے بات کی گئی ہے, آپ استعفیٰ دے دیں, آپ کا استعفیٰ منظور کر لیا جائے. انہوں نے کہا کہ کس قانون کے تحت ایم این ایس کو تنگ کیا جا رہا ہے, اراکین کو خود اسٹیبلشمنٹ, حکومت اور انتظامیہ سے خطرہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ زبردستی استعفیٰ لیا گیا تو اسمبلی نہیں چلے گی, ہم نے ایوان میں خصوصی کمیٹی بنائی تھی, اس کمیٹی نے ابھی تک کیا نتیجہ نکالا ہے, پنجاب میں ہمارے اراکین کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو اس ساری چیز کے اندر مطلب یہ بڑی شاکنگ بات ہے. آئی ہوپ کہ ہی ہیز دی پروف آلسو کہ وہ جو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے وہ استعفے دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک جگہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے, وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھنا چاہتی ہے, اور دوسری جگہ پہ آپ یا کون, ان کو مجھے نہیں پتا کون کہہ رہا ہے کہ جی آپ استعفے دے دیں. تو اسد کیسر صاحب کو چاہیے کہ اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ میڈیا کے سامنے لے کہ کس نے ان کو یہ بات کہی ہے, ان کو کہی ہے یا ان کے کسی ایم این اے کو کہی ہے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں. دس از ویری سیریس ایلیگیشن جو اسد کیسر صاحب کی جانب سے لگائی گئی. اچھا جی, اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب نے قومی اسمبلی سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا بہت احترام ہے لیکن ان کی زبان بھی آگ اگلتی ہے. انہوں نے کہا کہ کل خواجہ صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کو پہل کرنا پڑے گی, لیکن اس کے لیے پہلے حکومت کو انا کے خول سے باہر آنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ میڈیا مذاکرات کی بات کرتا ہے اور یہاں کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو رہے, قوم کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے, سیاستدانوں میں ٹی او آر طے نہیں کیے جاتے کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہوئی ہے, کیا ممکن نہیں کہ ٹی او آرز اور مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنائے, ٹی او آرز بنانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کیا رانا ثناء اللہ یا خواجہ آصف مذاکرات کے حوالے سے حکومت کے باضابطہ موقف سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں شکوہ کرتا ہوں کہ لوگ مرے لیکن وزیر اطلاعات نے غلط بیانی کی. انہوں نے کہا کہ یہاں ہر وقت ایسا ماحول ہوتا ہے جیسے سوتنے لڑی ہیں, ایک دوسرے کے لیے کبھی کوئی مثبت بات نہیں کی. اچھی بات ہے, شیر مروت صاحب کو بھی اگر اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ماحول کے اندر جو ہے وہ شائستگی ہونی چاہیے, احتیاط ہونی چاہیے, آپس میں پیار محبت ہونی چاہیے. ویری گڈ, ویری گڈ, ایسا ہی ہونا چاہیے. میرے خیال میں خود کہتا ہوں سیاستدانوں کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سول نافرمانی کی بندوق تان رکھی ہے,
सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं और मुज़ाकरात का भी कहते हैं, मामलात बातचीत से हल होते हैं, धमकियों से नहीं। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत के कौमी असेंबली से इज़हार ख्याल के जवाब में उन्होंने कहा पहली बार अपोजिशन बेंचेस की जानिब से खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है। ऐवान में इस तरह आवाजें उठती रही तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। एक तो ख्वाजा साहब ने, मुझे वैसे ही मैं एक जरा टॉपिक से हट के मैं बात करना चाहूंगा, मुझे लगता है ख्वाजा साहब ना जानबूझ के शरारत करते और ये जानबूझ के शेर अफजल मरवत की तारीफें करते हैं, ये शेर अफजल मरवत की तारीफें करते हैं और पीटीआई के लोग उन पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि यार ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो मतलब इनकी आपको याद होगा एक दफा इनकी मुलाकात भी हुई थी, उसके बाद भी इनके ऊपर बहुत तनकीद शुरू हो गई। तो ये ख्वाजा साहब जो है ना, मुझे लग रहा है जानबूझ के शेर अफजल मरवत साहब के लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पीटीआई के अंदर, क्योंकि जब वो इस किस्म की बातें करते हैं, शेर अफजल मरवत की तारीफें करते हैं, फिर वहां पे लोगों को चढ़ता है गुस्सा कि जी ये ख्वाजा आसिफ आपकी इतनी की तारीफ करे। और ख्वाजा आसिफ साहब से वैसे ही पूरी पीटीआई को जो है वो काफी प्रॉब्लम्स हैं, उनको नहीं अच्छा समझते, वो उनकी बड़ी एक लंबी हिस्ट्री है। तो आई डोंट थिंक कि इससे जो है वो शेर अफजल मरवत साहब की कोई ज्यादा मदद होगी। अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो आई है परवेज खटक साहब के हवाले, और वी न्यूज ने बेसिकली ये खबर जो है वो रिपोर्ट की है। और इस खबर में वो परवेज खटक साहब के हवाले से कहते हैं कि जी हो सकता है कि परवेज खटक साहब जो है एक दफा फिर से सियासत में सरगर्म हो जाएं और मुमकिन तौर पर जल्द ही शायद नून लीग में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर लें। ये वी न्यूज ने रिपोर्ट किया, खबर उनकी है। और इस शमूलियत को इख्तियार करने के बाद हो सकता है उन्हें सूबे में जो है वो एक अहम जिम्मेदारी दी जाए। तो परवेज खटक साहब के करीबी हल्के ये बता रहे हैं कि शायद जल्द ही वफाकी काबीना का भी वो हिस्सा बन सकते हैं और इस दिन में शहबाज शरीफ साहब से भी उनकी जल्द मुलाकात हो सकती है और उसके बाद सूबे के हवाले से उन्हें शायद कोई खुसूसी टास्क भी दिया जा सकता है। परवेज खटक और उनके भाई लियाकत खटक के दरमियान जो है वो सुलह हो चुकी है और लियाकत खटक की सरपरस्ती में काम करने के लिए वो परवेज खटक की सरपरस्ती में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। और परवेज खटक और उनके भाई के इख्तिलाफात जो हैं वो परवेज खटक के वज़ीर आला बनने के दौर से बेसिकली वो चल रहे हैं, लेकिन अब वो इख्तिलाफात जो है वो खत्म हो गए, बल्कि इन दोनों भाइयों के बच्चों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा। तो उसके बाद जब ये इलेक्शन हार गए थे परवेज खटक साहब, तो उसके बाद उन्होंने सियासत से दूरी इख्तियार कर ली थी, लेकिन अब जो है वो दोबारा शायद वो एक्टिव होने जा रहे हैं। पिछले दिनों इनकी मोहसिन नकवी साहब के साथ भी परवेज खटक साहब की मुलाकात हुई थी। और परवेज खटक साहब का थोड़ा सा मैं और आपको बैकग्राउंड बता दूं कि इससे पहले इन्होंने और असद कैसर साहब ने मिलकर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये तासुर आया था कि शायद परवेज खटक और असद कैसर जो है वो पीटीआई से अलग होने जा रहे हैं, लेकिन फिर बाद में सिर्फ परवेज खटक साहब अलग हुए थे, असद कैसर साहब छोड़ के नहीं गए, वो पीटीआई का ही हिस्सा है। तो परवेज खटक साहब ने उसके बाद एक अपनी अलग जमात भी बनाई, लेकिन वो जमात जो है वो कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी, बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही उनकी केपी के अंदर। और बेसिकली वो जमात बनाने का जो मकसद था कि पीटीआई को डेंट मारा जाए, वो डेंट लगा नहीं पीटीआई, और वो डेंट परवेज खटक साहब को लग गया कि उनको एक्चुअली किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ी। अब उनको दोबारा एक्टिवेट किया जा रहा है। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून को भी एक्चुअली केपी के अंदर जो है वो काफी प्रॉब्लम्स का सामना है। मैं ये खबर की बुनियाद पे आपके साथ ये बात शेयर कर सकता हूं कि इनके आपस में बहुत धड़े वहां पे बने हुए हैं केपी के अंदर मुस्लिम लीग नून के, और लोग एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। अब वो बहुत से रीजंस हैं, उसमें बहुत से अफराद हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़े हुए हैं। तो परवेज खटक साहब का एक क्लाउड तो मौजूद है, लेकिन क्या वो क्लाउड जो है वो या उनका असर रसूख जो है वो अब कोई काम का रह गया है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या वो अगर मुस्लिम लीग नून में आते भी हैं इस खबर के मुताबिक, तो क्या वो कोई इंपॉर्टेंट कोई काम कर भी सकेंगे या नहीं कर सकते, या वो अब जैसे कहते हैं ना डंक निकल चुका है, या वो डंक निकल चुका है। हाँ, ये है कि परवेज खटक साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीबी हैं। इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी वजीर दिफा होते थे, लेकिन दिफा होते नजर कभी नहीं आए। मतलब बड़े अहम मौकों के ऊपर जो है वो कभी भी आपको परवेज खटक साहब नजर नहीं आते थे दिफा से रिलेटेड जब कोई इशू होता था। तो एस्टैब्लिशमेंट के गुड बुक्स में परवेज खटक साहब काफी हैं, लेकिन अब क्या वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वील हैव टू वेट एंड सी दैट। इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने इमरान खान के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की, और समाअत के दौरान मुलजमान की जानिब से जूनियर वकील अदालत में पेश हुआ और उन्होंने कहा कि जी सीनियर काउंसिल जो है वो सेंट्रल जेल अडियाला केस में मसरूफ है, इसलिए आज पेश नहीं हो सकते। अबूरी जमानतों की जो ये दरख्वास्त थी उस पर 7 जनवरी तक के लिए तौसीह करते हुए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है।